ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا اور آپ کے طریقے پر سچائی کے ساتھ چلنے والا ایمان والا مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ ہماری زندگی پوری گزر جائے تب بھی ہم شکر ادا کرتے رہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، تب بھی یہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ مہربان کریم رحیم نے محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رحمت سے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا، صحت اعتقاد سے مالا مال فرمایا، اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حقیقی امت جسے امت اجابت کہتے ہیں، اور آپ پر ایمان لانے والے مومنین بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا شمار فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ کے چند اصول ہیں، دین محمدی کے چند اصول ہیں، اس کے دائرے میں انسان کو زندگی گزارنی ہے، اور ان اصول سے ہٹ کر کے انسان اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نئے اصول کے سانچے میں نہیں ڈال سکتا، اپنی زندگی کے لیے نیا اصول نہیں بنا سکتا۔ انسان کی کامیابی اور ترقی اسی میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور ترقی کو پنہا فرمایا، یعنی اطاعت رسول اور اتباع شریعت ہی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اور اتباع شریعت سے مراد صرف تنہا مذہب حنفی ہی نہیں ہے۔ مذہب حنفی کے جو مسائل ہیں ان میں چند مسائل ہی ہیں، اس کے علاوہ اگر بعض فقہا کے اقوال پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اتباع شریعت سے خالی ہے، عاری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مذاہب اربعہ ہے۔ امام اعظم امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ائمہ کرام کے تصریحات، ارشادات اور ان کے فتاوی اور ان کے اجتہادات پر انسان کا عمل یہ اتباع شریعت ہی کہلاتا ہے۔ تنہا کسی ایک پر عمل کرنے والا دوسرے کو خلاف نہیں کر سکتا، دوسرے کو شرع کے خلاف ٹھہرا نہیں سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی 4 نہریں ہیں جو ساری دنیا میں بہہ رہی ہیں، اور تمام عالم اسلام کو ان 4 نہروں سے شریعت و طریقت کا ایسا سیرابی اور ایسی سیرابی مل رہی ہے اور ایسی بحالی مل رہی ہے کہ قیامت تک کہ الحمدللہ اسی سے انسان کو اللہ تعالیٰ سیرابی عطا فرماتا رہے گا۔ یہ مہینہ چونکہ آپ اور ہم تمام جانتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے سردار حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے مشہور و معروف ہے، اور آپ کی ذات گرامی سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اس مہینے میں اہل شوق، اہل محبت، اہل عقیدت اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور بارگاہ غوثیت میں درود و سلام اور صدقہ و خیرات اور ورد و اذکار، قیام و طعام، جو لوگوں کے کھانے پلانے کے سارے نیک کام ہوتے ہیں، یہ سارے چیزوں کو انجام دیتے ہیں، اور ان کا ثواب حضور بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پرفتوح کو ثواب نظر کرتے ہیں۔ بے شک یہ اہل اسلام کا طریقہ ہے، اور اہل اسلام زمانے دراز سے اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ ایصال ثواب شرعی حقیقتوں میں سے ایک ایسی مسلم حقیقت ہے کہ جس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔
اب اسی کے ساتھ ساتھ چند وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عوام الناس میں مشہور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور عوام الناس میں مشہور ہو جانا یہ ہمیشہ غلط ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ بزرگوں سے سنی ہوئی صحیح باتیں بھی عوام الناس میں مشہور ہوتی ہیں، اور لوگ اس پر اپنے فکر و ذہن کو مضبوط کرتے ہوئے ان سنی ہوئی باتوں پر بھی وہ بہت زیادہ پختگی کے ساتھ اعتقاد و یقین رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اولیاء کرام کی جو جماعتوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، نجبا ہے، نقبا ہے، نجیب ہے، نقیب ہے، ولی ہے، وتد ہے، اوتاد ہے، یہ ساری چیزیں جو اولیاء کرام کی جماعتوں کے جو نام ہیں، ان ناموں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو عام طبقہ جو ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو ایک اعتبار سے تعلیم یافتہ طبقہ ہی کہتا ہے، مگر وہ دنیاوی تعلیم کے اندر بے شک اپنے فن کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں، مگر شرع مطہر کی چند وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو آپ اور ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے احاطہ کر لیا ہے اور ان تمام علوم کا ہم نے حرف اور حرف اپنے مطالعے سے گزار لیا ہے اور اس کے دقیق معانی اور نقطہ بینی تک کے ہماری نظر پہنچ گئی ہے، یا ہم نکات ظاہریہ، وہ نکات باطنیہ جہاں تک کہ عام فہم والا پہنچ نہیں سکتا ہے وہاں تک ہماری پہنچ ہو چکی ہے، ہم میں سے دعویٰ نہیں رکھا جا سکتا، مگر چند وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے یقین کو اور مضبوط کرنے والی ہیں۔ اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا کلام، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے یقین کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ اگر حدیث میں کسی چیز کا ذکر آ جاتا ہے تو یہ ہمارا یقین مضبوط ہو جاتا ہے اور اس پر ہمیں عین الیقین جسے کہا جاتا ہے، یقین پر یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں کسی کا ذکر مل جائے تو ہمیں اس پر بھی یقین پر یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سنی سنائی بات محض نہیں بلکہ یہ آتھینٹک بات ہے، بالکل صحیح محقق بات ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے سامنے ذکر کی ہے، تو اس پر مزید ہمیں یقین اور پختگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ عام جو ولی ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا اور بتا دیا، سب چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل فرما دیا اور سب کو شامل فرما دیا گیا ہے۔ فرمانے کے بعد میں یہ ساری چیزیں اس میں ہر درجے کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ولی ایک ایسا لفظ ہے جو ہر جماعت کو، ہر طبقے کو اس میں شامل کر لیتا ہے، ولایت کے ہر درجے کو اس میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ لفظ عمومی طور پر اس میں ذکر کر دیا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، بلکہ اللہ کے ولی کیا ہیں؟ وہ متقی، وہ پرہیزگار ہیں، جو ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید، اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اس سے ہمیں یقین حاصل ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے ولایت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اب ولی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ولی اور ولیوں کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آصف بن برقیہ، حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کے عظیم الشان ولی کامل کا حال بھی اور ان کی کرامت کا بھی ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ اور اس کا ذکر کیوں، کیسے، کس طریقے سے بیان ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر جو جن و انس پر، درخت و شجر پر، ہواؤں پر، زمین پر اور ہر جاندار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حکومت عطا فرمائی، وہ سلیمان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے دربار میں جب ملکہ بلقیس کا ذکر ہوا اور اس کے تخت کو حاضر کرنے کی بات آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس اسلام قبول کرنے کے لیے یمن سے یہاں آ رہی ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ان کا تخت ہم تک کے پہنچا دیا جائے۔ ہزاروں کلومیٹر کی دوری ہے، آج کے جیسا ہواؤں پر سفر کرنے والا کوئی ہمارے پاس طیارہ و جہاز نہیں ہے، اور آج کی طرح بسوں میں سفر کرنا اور ٹرینوں میں سفر کرنا جتنا آسان ہو گیا، ایسے آسان سواری اس زمانے میں نہیں تھی۔ پیدل سواری ہونی ہے یا پھر وہ جانور ہیں جو خود پیدل چلتے ہیں ان پر سوار ہو کر کے سواری کی جا سکتی ہے، جیسے اونٹ، گھوڑا وغیرہ اس زمانے کے جو سواریاں تھیں انہی پر سوار ہو کر کے سفر کیا جا سکتا، اور اس میں مہینوں لگ جاتے تھے، مگر حضرت سلیمان علیہ
السلام نے جب پوچھا کون ہے جو لائے گا، تو ایک عظیم جو جنات قوم سے بہت طاقتور جن تھا، اس نے کہا کہ آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے، یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور فرمایا کہ اور کون ہے جو اس سے پہلے پیش فرما دے گا؟ ایک اللہ کا ولی، وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، اس نے کہا حضور پلک جھپکنے سے پہلے پیش خدمت کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ نے ولی کا بھی ذکر فرمایا، ولی کی کرامت کا بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ دونوں چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ ولی کا وجود بھی یہ قرآنی وجود ہے، یہ لوگوں کا منمانی وجود نہیں ہے۔ کرامت کا وجود بھی یہ قرآنی وجود ہے، قرآنی عقیدہ ہے، منمانی اور بڑے بوڑھوں سے سنا ہوا ایک بے ثبوت کوئی من گھڑت واقعہ، یہ بے ثبوت کوئی من گھڑت، یہ ضعیف الاعتقادی نہیں ہے، بلکہ اعتقاد کی چوٹی پر جس کو رکھا جاتا ہے وہ ثبوت قرآن سے ملتا ہے، اور وہ قرآن اس کا بیان دیتا ہے کہ اللہ کے ولی کا بھی وجود ہے، اور اللہ کے ولی سے کرامت پلک جھپکنے سے پہلے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا فرمایا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے دے، اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے فرمایا خدا جسے چاہتا ہے عزتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے پستی و ذلت کا اسے پستی و ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو جو دینا ہے اس کی مرضی ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں چند بندوں کو پسند فرماتا ہے، ان پر اپنا خاص انعام و اکرام فرماتا ہے۔ قرآن سے تو ایک اجمالی ہمیں خاکہ مل گیا، قرآن سے ایک اجمالی ذکر ہمیں مل جاتا ہے۔ اب قرآن سے جب اجمالی ذکر مل جاتا ہے تو اس اجمال کی تفصیل ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ قرآن کی تفسیر یا تو قرآن کی آیت سے ہو سکتی ہے، یا پھر رسول رب العالمین سید المرسلین امام الانبیاء والمرسلین محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان گرامی سے نکلے ہوئے کلمات سے اس کی صراحت مل سکتی ہے، تفسیر ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کی بارگاہ سے دین کے علم کو جنہوں نے اپنے سینے میں موجزن فرمایا، جن کو نجوم ہدایت بنایا وہ صحابہ کرام، یا پھر وہ ذات جس کو رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا صحرا جس پر رکھا، وہ ذات والا سے ہمیں اس کی تفسیر و تفصیل مل سکتی ہے۔ اولیاء کرام کے مقامات کا ذکر، اولیاء کرام کے وجود کے ذکر پر محدثین کرام نے کتابیں بہت لکھی ہیں۔ افسوس اس پر ہے کہ کتابوں سے دوری زمانے نے بنا لی اور الزام اپنے بزرگوں پر دینا شروع کر دیا کہ ہمارے بزرگوں کو کچھ آتا جاتا نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں کو آتا جاتا نہیں، بلکہ وہ بڑے جاننے والے تھے کہ جاننے والوں کی بتائی ہوئی بات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ ایسے ہواؤں میں اڑائی جانے والی باتوں پر جو آج کل کے سائنس کے نام پر جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں، ان شوشوں پر دین کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ حقائق سے تعلق رکھنے والے تھے، اللہ کی قدرت سے تعلق رکھنے والے تھے، اللہ کی رحمت سے اپنا رشتہ جوڑنے والے تھے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ پر وہ عمل کرنے والے تھے، وسیلے کی جستجو اور اس کی طلب کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دیا تھا۔ اسی رسوخ علم اور رسوخ ایمانی کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتونکم فی آخر الزمان دجالون کذابون بالآیات والاحادیث ما سمعتم ولا سمعوا آباؤکم ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ سنو، کچھ آخر زمانے میں لوگ ایسے تمہارے سامنے آئیں گے، بڑے جبہ و دستار، بڑے قرآن و حدیث کا نام لے کر کے سناتے جائیں گے، مگر جان لو وہ باتیں وہ بتائیں گے جس کو تم نے تمہارے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اولیاء کرام کے مقامات کا جو ذکر ہمارے باپ دادا نے جو سنا تھا، ہمارے بزرگوں نے جو ہم تک پہنچایا، یہ قرآنی یقین اور قرآنی تائید سے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ کی تائید سے یہ ہم تک کے علم پہنچا۔ الحمدللہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت والرضوان خاتم الحفاظ جنہیں کہا جاتا ہے، ائمہ
حدیث میں امام الجرح والتعدیل کا مقام جنہیں حاصل ہوا ہے، سند حدیث کے جمع کرنے میں، علم حدیث میں احادیث کے جمع کرنے میں ایک مایہ ناز ہستی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت امام ابن عابدین علیہ الرحمت و رضوان جو فقہ و افتاء کے اندر مسند افتاء کو ایسی زینت بخشی کہ ملک شام سے جو غلغلہ اٹھا ہے تو پوری دنیا میں غلغلہ بچتا چلا جا رہا ہے کہ اہل فقہ و اہل افتاء کا سرتاج انہیں بنایا گیا۔ یہ دونوں کے دونوں حضرت امام حسین شہید کربلا کے شہزادگان ہیں، ان کی نسب سے، ان کی آل سے ان کا تعلق ہے، اور علم شریعت میں، علم طریقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یکتائے روزگار بنایا۔ آپ نے کتابوں کو جمع فرمایا۔ امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں جب لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے باقاعدہ مستقل ایک کتاب لکھی جس میں حدیثوں کو آپ نے جمع فرمایا۔ کتاب کا نام لکھا الخبر الدال علی وجود القطب والنجباء والاوتاد والابدال، رکھا کہ یہ ایسی دلیل جو حدیث ہے اولیاء کرام کے وجود پر، اولیاء کرام کی جماعتوں پر، اللہ کے رسول کے زبانی جو حدیثیں پہنچی اس کو جمع فرمایا۔ ان میں سے بہت ساری حدیثیں حسن لغیری ہی کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں سے بہت ساری حدیثیں صحیح لذاتی ہی کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ صحت حدیث کے درجات ہیں۔ علم حدیث سے جس کو شغف ہے وہ جانتا ہے کہ ان کا درجہ کیا ہوتا ہے اور ان سے استناد کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور استناد کتنا اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے تو لکھا، امام عابدین نے تو لکھا، اور اسی طریقے سے امام علامہ یوسف بن محمد بن اسماعیل النبہانی علیہ رحمت و رضوان جو وقت کے مجدد بھی ہیں اور علماء عرب و عجم کے امام و پیشوا جنہیں کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جن کو امام اہل سنت ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی کتاب جامع کرامات اولیاء میں آپ نے اولیاء کرام کی جماعتوں کی تصریحات فرماتے ہوئے آپ نے بعض ائمہ کرام، بعض علماء کرام کے تصریحات کو جمع فرمایا کہ اس کی تعریفات کو جمع فرمایا۔ قطب کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، فرد کسے کہتے ہیں، اور پھر نجیب کسے کہتے ہیں، نقیب کسے کہتے ہیں، بدل اور جماعت ابدال کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل آپ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں قطب الشخصیت کو کہتے ہیں جو اصالتاً یا نیابتاً ایسے مقام کا جامع ہوتا ہے کہ زمین کے تمام اولیاء جس کے حکم کے تابع کر دیے جاتے ہیں، یعنی سروری ولایت پر جنہیں سرفراز فرمایا جاتا ہے۔ یہ مقام ولایت کا ایسا اونچا مقام ہے جس کے متعلق سے علامہ عبد الوہاب الشعرانی علیہ رحمت والرضوان آپ فرماتے ہیں، آپ کی کتاب الطبقات الکبریٰ میں، آپ میزان الشریعت الکبریٰ میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ اسے مقام عین الشریعت الکبریٰ جسے کہا جاتا ہے، اس مقام پر فائز ولی کامل جو پورے روئے زمین پر اولیاء کا سردار بنایا جاتا ہے، وہ سردار دو طریقے سے ہوتا ہے، وہ مستقل اس مقام پر بنایا جاتا ہے یا پھر کسی کی نیابت میں اس مقام پر پہنچایا جاتا ہے۔ امام محی الدین ابن عربی شیخ اکبر، امام حیثمی اور حضرت امام شاذلی، امام سہروردی، امام جنید بغدادی اور حضرت پیر پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اکابر اولیاء کرام کی تصریحات، بالخصوص ماضی قریب کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو مجدد الفسانی ہے حضرت علامہ شیخ احمد سرہندی الفاروقی علیہ رحمت والرضوان نے ان مقامات پر سیر حاصل گفتگو فرمائی اور علماء سے، اولیاء سے اور پھر قرآنی آیات و احادیث مبارکہ سے اس پر سیر حاصل گفتگو اور ثبوت پیش فرمایا ہے۔ ان مقامات پر جب ہم گفتگو کریں گے تو عام فہم اس تک رسائی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم صرف ذکر کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے اپنے انسیت رہے باقی اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے کہ صرف پوری روئے زمین پر ایک ہوتا ہے، اس کے تابع میں پورے ولی بنا دیے جاتے ہیں، یا پھر کسی زمانے میں ایک تنہا ہوتا ہے جس کے سامنے میں سارے ولی اس کے زیر نگر ہوتے ہیں۔ پھر اوتاد جنہیں کہا جاتا، وتد اس کی جمع اوتاد ہے، یہ پوری دنیا میں صرف 4 ولی ہوتے ہیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک شمال میں اور ایک جنوب میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقامات کو بہت بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ فرمایا ہے۔ اس کے بعد جماعت ابدال ہوتی ہے جس
جس کے متعلق سے احادیث مبارکہ میں روایتوں میں اس کے تعداد میں اختلاف کے ساتھ ساتھ یہ ملتا ہے کہ کم سے کم 7 لوگ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اس کی روایتوں میں جو 80 سے زیادہ افراد کا ذکر ملتا ہے، جس کو امام سیوطی علیہ رحمہ نے اور امام ابن عابدین علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا۔ الحاصل آپ یہ فرماتے ایک ابدال اولیاء کی ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو زمین میں غرق ہونے سے بچاتا ہے اور لوگوں کو جلنے، کٹنے، ٹوٹنے، لٹنے سے بچاتا ہے اور ان کے وجود کی برکتوں سے پانی اور رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف تنہا ہماری بات نہیں ہے، پھر اسی طریقے سے انشاءاللہ حدیث بھی ذکر کریں گے کہ پھر آپ سرکار کے جو اولیاء ہیں یہ روحانی فوج ہے رسول اللہ کی، یہ رسول اللہ کی روحانی فوج ہے جو دنیا کو روحانی طور پر اہل ایمان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، سیف کرتی ہے، بچاتی ہے، محفوظ کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقصد کے لیے ہماری نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ رکھا۔ پھر نقبا ہیں، یہ پورے روئے زمین پر 12 لوگوں کی جماعت ہوتی ہے۔ نجبا یہ 8 ہوتے ہیں۔ رجال الغیب یہ کم سے کم 10 ہوں گے اور اس سے زیادہ کی بھی روایتوں میں ملتی ہیں۔ یہ اولیاء کرام ہیں جن کے متعلق سے اکابر بزرگوں نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر رجال الغیب میں سے کون کون ہو سکتا ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں، اس کے متعلق سے بھی بزرگوں نے، علماء و محدثین نے کتابیں لکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہی اپنے من میں آئی بات کو بتا دیا ہے، بلکہ علم حدیث کے جنہیں نقاد اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، علم حدیث کے وہ فن کے خاص امام جنہیں تسلیم کیا جاتا ہے، ان ائمہ کرام نے احادیث کرام کو جانچ پرکھ کر کے اس معیار پر لایا کہ جس معیار پر قبول و استدلال کیا جاتا ہے، اس معیار کی حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیامت تک کے احسان فرما دیا۔ حضرت امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے جو حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مبارک حدیث روایت ہے۔ صرف اولیاء کرام سے ابدال و نجبا و اوتاد کے متعلق سے جو احادیث مبارکہ ہیں، ان احادیث مبارکہ کو روایت کرنے والے صرف حضرت مولا علی تنہا راوی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دیگر صحابہ کرام نے بھی روایت فرمایا ہے۔ آج کل ایک مزاج بن گیا ہے، حضرت علی سے اگر کوئی نسبت ہو جائے تو اسی نسبت کو جھٹلا دو اور بات ختم کر دو، کوئی اور الزام لگا دو۔ نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ جان لو قیامت تک کے حقانیت کا اور حقائق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ اگر رکھا ہے، وہ باب العلم حضرت مولا علی کے ذات گرامی سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ حضرات محدثین اکرام نے جو حدیثوں کو ذکر فرمایا، ان میں سے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، مولا علی سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضرت حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے، حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہیں عباد علیہ ثلاثہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان عظیم جماعت صحابہ کرام اور فقہائے صحابہ کرام میں سے یہ 3 عباد علیہ ثلاثہ ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم امام اعظم کی سند حدیث میں، سند فقہ میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جو حضرت مولا علی کے علم کے متعلق سے فرماتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا ایسا لگتا ہے کہ علم سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ وہ مقامات اولیاء اور مقامات علم اور مقامات حال و قال کا اندازہ ہم کیا کریں، وہ تو جو فیض نبوت سے ظاہر و باطن کو جنہوں نے روشن فرمایا، وہ نگاہ روشن سے نور ایمانی سے دیکھنے والوں کا بیان ہے۔ وہ تو 1400 سال پہلے ڈائریکٹ نور مصطفیٰ سے جنہوں نے نگاہوں کو روشن فرمایا، ان کی نگاہوں کا اور ان کے کمال کا حال تو بہت بلند و بالا ہے۔ قیامت کے زمانے کے قریب بھی اگر کوئی اللہ کا ولی ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔
اور حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت معاذ ابن جبل سے، حضرت وائل ابن اسقا سے، حضرت ابو سعید الخدری سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو درداء سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام کی عظیم جماعت ہے۔ ایک صحابی سے روایت نہیں ہے بلکہ کئی صحابہ سے روایت ہے، اور ان میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت مولا علی ہیں، حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت عبادہ، حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، عوف ابن مالک، معاذ ابن جمل، اور وائل ابن اسقا، اور ابو سعید الخدری، ابو ہریرہ، اور حضرت ابو درداء، اور حضرت ام سلمہ، یہ تمام صحابہ کرام سے روایتیں جو موجود ہیں۔ اب روایتیں جو آئی ہیں، روایت سند کے اعتبار سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ سند میں جو ضعیف روایتیں ہیں، موضوع روایتیں بھی مل جاتی ہیں، نام آ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ ہم اور آپ جن پر یا جن کی باتیں ہم سن کر کے یہ سب باتیں کہتے ہیں، وہ جنہیں حدیث کا امام مانتے ہیں، وہ امام الحدیث، امام المحدثین، خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین السیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسالے میں اکابر محدثین کے اقوال و تشریحات کے ساتھ جمع فرمایا۔ ان سے بڑے درجے کے جو محدثین تھے ان کے اقوال کو بھی اس میں جمع فرمایا۔ آپ فرماتے حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا، فقالوا العنہم یا امیر المومنین، حضرت امیر المومنین کو جو خوارج نے پریشان کیا ان پر لعنت کرنے کی اجازت ایک شخص نے امیر المومنین مولا علی کے لشکر سے چاہی۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، اہل شام پر لعنت مت کرو۔ پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا یسقى بهم الغیث۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ملک شام میں اللہ کے ولیوں کی ایک جماعت ہے جسے ابدال کہا جاتا ہے، وہ رہتی ہے، اس لیے عام لفظ کے ساتھ تم ملک شام پر لعنت نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ ان میں اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ کتنے لوگ ہوں گے، وہم 40 رجلا، فرمایا کہ وہ 40 لوگ ہو سکتے ہیں، اور 40 لوگوں کے متعلق سے روایت آئی۔ پھر فرماتے ہیں کلما ماتا، ہر ایک شخص جب بھی ان میں سے 40 میں سے کوئی ایک دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اس کی جگہ پر اس سے نیچے درجے کے ولیوں کی جماعت سے ایک ولی کو اللہ تبارک و تعالی مقرر فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ جو تعداد ہے یہ پوری رہتی دنیا تک کے قیامت کے قائم ہونے تک کے تعداد باقی رہے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کے بات ہے جو آج ہم اہل عقیدت بیان کرتے ہیں، اہل محبت بیان کرتے ہیں، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہم یسقى بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب۔ فرماتے ہیں انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش عطا فرماتا ہے، انہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں پر فتح عطا فرماتا ہے، اور انہی کی برکت سے اہل شام سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے، دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں رجال ہو رجال الصحیح، اس کے رجال صحیح ہیں۔ یہ صحیح مراد کیا ہے؟ امام بخاری کے رجال ہیں۔ سند کے اعتبار سے حدیث پر گفتگو کر لینا بہت آسان ہے، بول دینا، ثابت کرنا ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے، ثبوت دینا ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے جو ہر بولنے والے کو میسر نہیں۔ الحمدللہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، اس کے متعلق سے حدیث مبارکہ میں ہے من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے بارے میں خدا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا صحیح علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ علم مل جانا بھی یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے، رحمت ہے۔ آگے دوسرے حدیث مبارکہ ہے، اس میں بھی ذکر آیا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، فرماتے ہیں یقول الابدال بالشام یکونون وهم 40 رجل بهم تسقون الغيث وبهم تنتصرون على أعدائكم ويصرف عن أهل الأرض البلاء والغرق۔ فرماتے ہیں وہاں پر تو حدیث اول میں اہل شام سے متعلق خاص بلاؤں کے دور کر دے جانے کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں اہل شام کے علاوہ روئے زمین سے بلاؤں کو دور کرنے کا ذکر ہے، روئے زمین پر پانی اترنے اور رزق ملنے اور مدد ملنے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 40 لوگ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ملک شام میں رہتے ہیں، جن کو ابدال کہا جاتا ہے، اور انہی کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو اتارتا ہے، اور انہی کی برکتوں سے تم اپنے دشمنوں پر فتح پاؤ گے،
اور انہی کی وجود کی برکت سے زمین سے بلاؤں کو اور ڈوبنے کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ زمین میں دھس جانا جو دور ہو رہا ہے یہ اللہ کے ولیوں کی برکت سے ہو رہا ہے۔ بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما رہا ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی برکتوں سے مل رہا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ زمین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کی برسات ہو رہی ہے یہ اللہ کے ولیوں کی برکتوں ہی کے صدقے میں ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں تو آپ کے در سے بے وفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت بس جانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ خدا نخواستہ اگر عداوت بس جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں، قرآنی آیات مبارکہ کے روشنی میں روشن تر یہ ثبوت ہے کہ اللہ کے ولیوں کا وجود دنیا میں ہے، اور پورے روئے زمین کے جو 500-800 سال سے پہلے سے لے کر کے بلکہ 1000 سال سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ امت کا اتفاق ہے کہ امت کے تمام علماء صلحاء ولیوں نے پیران پیر کو اپنا پیشوا و سردار مانا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں غوث اعظم پیر پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مقامکم العلا جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ اے اللہ کے ولیوں کی جماعت سنو، گروہ اولیاء سنو، بے شک تمہارا مقام بلند و بالا ہے، مگر پھر بھی خدا نے مجھ کو سرداری تم پر عطا فرمائی ہے۔ انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، فرماتے ہیں میں خدا کے قرب خاص میں رہتا ہوں اور خدا کے قرب خاص اور خدا کی رحمت میرے لیے کافی ہے۔ یعنی میرے مقام کو پہچانے نہ پہچانے فرق نہیں پڑنے والا ہے، مجھ پر جو خدا کا انعام ہے میں اس کے قرب خاص میں رہتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں کی محبت ہو جانا یہ ایمان کی علامت ہے، ان سے عقیدت ہو جانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت ہو جانا ایمان کی علامت ہے، اور ان کے وجود کی برکتوں سے منور ہو جانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ بہت شقی قلب لوگ دنیا میں بستے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، وہ قیامت میں کھلنے والے راز ہیں۔ کب کیا ہوگا، کیسے کھلے گا، سب پتہ چلے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے، ایمان کی تازگی عطا فرمائے، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اولیاء کے طریق پر ہمیں گامزن فرمائے، اولیاء کے طریق پر ہمیں پابند فرمائے، اولیاء سے محبت بالخصوص سرور اولیاء پیر پیران میرے جیلان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت عطا فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ مولا تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ مولا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے سہارے اسباب و کفو و نگہبان مہیا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کے صدقے میں جن کے بھی گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تامنا مستقبل فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک بااخلاق فرما، جن کی اولاد نہیں انہیں بااخلاق نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔